السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ڈیپ میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، ہم اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ نہرو رپورٹ کے ہم نے بیسیکلی اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ دہلی مسلم پرپوزلز جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1927 کے اندر پیش کی تھی، ان کے کیا کیا کون کون سے پوائنٹس تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہرو رپورٹ کے جو ہے کون کون سے بیسیکلی مین پوائنٹس اس کے اندر شامل کیے گئے تھے۔ نہرو رپورٹ کے اندر پہلا جو پوائنٹ شامل کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جنرل الیکشنز کی کو مطلب کہ پرموٹ کریں گے۔ کسی قسم کا کوئی سیپریٹ الیکٹریٹ کا جو مسلمانوں نے ان کے مطالبہ کیا ہے، سیپریٹ الیکٹریٹ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ہیں مائنورٹی گروپ ہیں وہ اپنا ذاتی امیدوار کھڑا کر سکتے ہیں جو بھی ان کی پسند کا ہو۔ تو اس کے علاوہ جو ہے دوسرا پوائنٹ کی اگر ہم بات کر سکیں، ریپریزنٹیشن آف مسلمز ان دی سینٹرل اسمبلی وڈ بی ریڈیوسڈ فرام 1/3 to 1/4۔ مطلب یہ کہ انہوں نے سینٹرل لیجسلیٹو جو اسمبلی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جو سیٹس ہیں اس کو 1/3 سے پہلے 1/3 تھی، اب انہوں نے کہا کہ 1/3 سے کم کر کے اس کو 1/4 کر دیا انہوں نے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ریجیکٹڈ دی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ انسٹیڈ آف اے یونیٹری سسٹم۔ انہوں نے ایون کہ اپنی رپورٹ کے اندر یہ بات بھی کی کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے بڑے برے طریقے سے کہا کہ یہ غلط، یہ نظام کو اچھے طریقے سے، خاص طور پہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ بہتر طریقے سے برصغیر کے اندر ورک نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اس کو ریموو کر کے یونیٹری سسٹم ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو نظام ہے وہ بھی ہم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے مطابق ہمارے ملک کا جو بھی نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، ڈویژن آف پاورز بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز۔ اس نے کہا کہ سینٹر اور پروونسز کے درمیان پاور کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے، بٹ ریئزٹری پاور ول بی گیون ٹو سینٹر۔ لیکن جو ہے ڈیسیژن میکنگ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی ڈیسیژن میکنگ جو پاور ہوگی وہ سینٹر کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک ان پوائنٹس میں یہ دیکھنے کو یہ پوائنٹس بڑے زبردست لگ رہے ہیں، لیکن ان پوائنٹس کے اندر مسلمانوں کی تباہی چھپی ہوئی ہے۔ تو اس وقت آپ لوگوں کو میں یہاں پہ ایک یہ بھی بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے 1927 کے اندر، اس وقت وہ ایک اسٹڈی ویزا کے اوپر باہر گیا ہوا تھا لنڈن۔ وہ اس یعنی کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ لنڈن کے جو ہوتے برٹشرز ہوتے تھے وہ اسٹڈی ویزا کے لیے اکثر لوگوں کو ریسرچ کرنے کے لیے باہر بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی لائبریری کے اندر جا کے ریسرچ وغیرہ کر سکیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایسے گئے ہوتے۔ جب قائد اعظم 1928 کے اندر واپس آئے تو انہوں نے ان پوائنٹس کو دیکھا تو انہوں نے کہا تو یہ تو مسلمانوں کے لیے بالکل ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پوائنٹس کو اسٹرکٹلی ریجیکٹ کرنے چاہیے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ان کے اندر تو ٹوٹلی مسلمانوں کی تباہی و بربادی چھوٹی ہوئی ہے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات اس طریقے سے نہیں کی، جیسے کیونکہ وہ ایک، میں نے یہ بات آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی کہ وہ ویژنری لیڈر تھے، بڑی ڈائنامک پرسنالٹی تھی۔ تو انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنے 14 پوائنٹس دیے، 14 نکات دیے۔ انہوں نے کہا کانگریس سے کہ ٹھیک ہے، دیٹ واز دی بیسٹسٹ رپورٹ، اس جیسی کوئی اور رپورٹ نہیں بنا سکتا، لیکن آپ جو ہے اس کے اندر ہمارے یہ پوائنٹس بھی شامل کر رہے ہیں، 14 پوائنٹس بھی شامل کر رہے ہیں۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح کے جو 14 پوائنٹس تھے وہ ایسے مطلب کہ سارے کے سارے ایڈ نہیں کیے جا سکتے تھے، بلکہ ان میں سے 7 پوائنٹس ایسے تھے جن کو نہرو رپورٹ کے پوائنٹس کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا تھا۔ تو اسی وجہ سے جب کانگریس کے سامنے مسلمانوں نے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ یو آر ٹو لیٹ، اب ہم نے اس کو فائنل کر لیا ہے، اب بس ہم برٹشرز کے سامنے اپنی ڈیمانڈز کو رکھیں گے اور جو ہے ہمارا یہ ایکسیپٹ ہو جائے گا، ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لیکن قائد اعظم نے ان کو کنونس کرنے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ اس سے کنونس نہیں ہوئے۔ چلیں، آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ ڈو رائٹ یور کویسچنز ان کمنٹ باکس۔ تو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 پوائنٹس کیا تھے اور کون کون سے پوائنٹس نہرو رپورٹ کے ان پوائنٹس کے ساتھ ملتے تھے۔ اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔